لگے ہوئے تھے. ایک تو آپ کو پتہ ہے حضرت مشوانی کے بھائیوں کی ریکوری کے حوالے سے ہے. دوسرا معاملہ اسی میں بتا دیا ہے کہ فیضان بھی آ گیا, باقی لوگ بھی سارے آ گئے. اس کے ساتھ ایک اور ہے سہرش بہرام زوجہ ہیں نعیم احمد یاسین کی. نعیم احمد یاسین جو ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا, حالانکہ ان کا تعلق جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت سوشل میڈیا ونگ جو وفاقی حکومت کا تھا اس کے حوالے سے تھا اور ان کا کوئی کنسرن نہیں تھا. لیکن جس طرح ان کو اٹھایا گیا, اور یہ میں بتا دوں یہ واحد کیس ایسا ہے کہ جس میں ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے, کون سی گاڑی لے کے گئی, کہاں لے کر گئی, کس طرح لے کر گئی, یہ سارے ثبوت موجود ہیں. آج کورٹ کے شروع میں جب اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ جناب باقی کو بھی ٹائم دے دیں ڈاکٹر بابر اعوان سے, میں نے کہا نہیں جی میں تو ان سے مطمئن نہیں ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم ہے. کوئی جرم کیا ہے تو رکھیں اس کو, نہیں رکھنا تو نہ صحیح. بعد میں اٹارنی جنرل نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی ڈیٹ سے پہلے, اور اگلی ڈیٹ بھی زیادہ لمبی نہیں پڑی ہے, جمعے کی پڑی ہے 30 اگست کے لیے. 30 اگست کے لیے تاریخ پڑی ہے اور 30 اگست کو عدالت نے کہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی اس پہ پروگریس ہوگی. اور فائل کے اندر ہم نے ساری جتنی چیزیں لگائی ہیں وہ ریکارڈ کے اندر. اور ایک جو سوال اٹھا رہے تھے مجھے, وہ سوال میں اسے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹیریٹوریل, بھئی انسانی جان کے حوالے سے سردے نہیں ہیں. کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک بندہ یہاں سے ہے آپ اٹھا کر لے جائیں دوسرے صوبے کے اندر, اور ابھی یا تو آ کر بتائیں نا کہ بندہ یہاں پر ہے, یعنی پنجاب سے اٹھایا ہے یا لاہور سے اٹھایا ہے, اٹھا کر آپ لے آئیں اسلام آباد کے اندر, تو کہاں آنا ہے میں نے؟ اور اسلام آباد کی جورسڈکشن چونکہ وفاقی ادارے اس کے اندر ہیں تو وفاقی حکومت کی وجہ سے جورسڈکشن اس کی موجود ہے. امید بڑی ہے مجھے کہ یہ اس حوالے سے نہیں تو اب یہ معاملہ اب طے ہونا ہوگا کہ اگر کسی کو اٹھانا ہے تو قانون کے تحت اٹھانا, نہیں ہونا تو آپ کا یا تو وزیر اعظم ریسپانسبل ہوگا یا متعلقہ محکمے ریسپانسبل ہوگی. اس میں جیسے میاں گل حسن اور یہ بات صاحب آ چکی تھی اور ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ آپ کے سامنے ارشد شریف صاحب معاملہ ہے. ارشد شریف میں جویریہ جو زوجہ محترمہ ہے ان کی طرف سے درخواست دے دی ہوئی ہے فریق بننے کی, اور عدالت کے سامنے آج آپ حامد میر صاحب کی طرف سے آپ کے سامنے آیا, وہ ساری باتیں رکھی اور ایک بات بڑی وضاحت سے بتائی کہ اب تک 8/2022 سے خط لکھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, اور وہ درخواستوں کے اوپر صدر پاکستان نے جواب بھی دیا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے وہ بھی عدالت کے سامنے رکھی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بتایا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہم نے پروسیڈنگ ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ ہے, اور جو جوڈیشل کمیشن بننی ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہے. اور جوڈیشل جو یہ پروسیڈنگ ہوں گی اس کا اطلاق جو ہے جو ہماری پرچہ درج ہوا ہے اس پہ نہیں ہوگا. اور اس کی مثال میں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا دی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں FIR بھی درج ہوئی تھی, اور حکومت نے خود, موجودہ حکومت نے جو نون لیگ کی حکومت, انہوں نے خود اس کا ایک کمیشن بھی تشکیل دیا تھا. اس